قیامت تک کی اولاد کو کام آ رہا ہے۔ ایک باپ کی دولت اور اولادوں کو دولت مند بنا رہی ہے۔ یہ عثمان غنی، جب آپ قبر پر جا کے کھڑے ہوتے تھے عثمان غنی اتنا روتے تھے کہ لوگوں کو ڈر لگتا تھا روتے روتے ان کی روح نہ نکل جائے، روح نہ نکل جائے۔ تو لوگ کہتے تھے بس بھی کیجیے عثمان غنی۔ فرماتے ہیں یہ آخرت کی پہلی منزل ہے، پہلی۔ اگر یہاں کامیاب رہے تو آخرت میں کامیاب ہے، اگر یہاں ناکام ہو گئے تو آخرت میں ناکام ہے۔ اور پھر بات آتی ہے مولا علی کی۔ اللہ اکبر! آج علی والا بننے کے لیے بہت آسان طریقہ لوگوں کے پاس ہے۔ کیا کوئی بڑا کڑا پہن لے، کوئی اس طریقے کا رنگین سوٹ پہن لے، کوئی ناڑا باندھ لے، کوئی کچھ کر لے، کوئی کچھ کر لے، لاکٹ پہن لے، بن گئے علی والے۔ اتنا سستا تو نہیں ہے علی والا بننا۔ آؤ اگر واقعی علی والا بننا ہے تو غوث پاک غریب نواز وارث پاک شاہ برکت اللہ کی طرح بنو۔ دیکھو مولا علی کا حال کیا ہے۔ مولا کائنات رات بھر مصلے پہ گزارتے تھے، اور جب رات آخری حصے میں آتی، رات کا آخری پہر آتا، تو اللہ کے خوف سے علی پاک داڑھی پکڑ کر ایسے بھلک بھلک کر روتے تھے کہ دیکھنے والوں نے کہا ہے جیسے کسی کو سانپ ڈس لیتا ہے تو سانپ کا ڈسا ہوا کیسے تڑپ تڑپ کے روتا ہے، ویسے علی تڑپ تڑپ کے رویا کرتے تھے۔ اور اللہ کی خشیت سے، اللہ کے خوف سے آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، وہ علی جو ولایت بانٹے، وہ علی جو فاتح خیبر، وہ علی جو باب مدینۃ العلم، وہ علی جو محب رسول، وہ علی جو محبوب رسول، وہ علی جو محب خدا، وہ علی جو محبوب خدا، وہ علی جو ہے وہ اماموں کا باپ، وہ علی اللہ اکبر جو کائنات کا محبوب، جس کے بارے میں فرمایا من کنت مولاؤ فہذا علی کن مولا، جس کا میں محبوب ہوں اس کا علی بھی محبوب ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے جو پوری کائنات کا محبوب، جو اللہ کا محبوب، جو رسولوں کا محبوب، جو رسولوں کے رسول سید الرسول کا محبوب، وہ علی کے مرتضیٰ میدان محشر کو یاد کر کے داڑھی پکڑ پکڑ کر ایسے روئے جیسے سانپ کا ڈسا ہوا تڑپ تڑپ کے روتا ہے۔ کبھی ہمیں بھی رونا آیا؟ اللہ اللہ نہیں، ہم نے تو آخرت کو پیٹ کے پیچھے ڈالا۔ اس کے بعد آئیے جلدی جلدی سے پڑھ لیں اللہ اکبر۔ پھر حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، یہ کون امام حسین جس نے اللہ کا دین بچایا، تنے تنہا کربلا میں اپنے چند رفقا کے ساتھ اللہ کے دین کے لیے شہید ہوئے، سب کچھ لٹایا۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام حسن بصری کہتے ہیں ایک مرتبہ میں حج کو گیا تو میں نے دیکھا ایک آدمی ایسے زمین سے چپکا ہوا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے گیلا کپڑا کسی نے زمین پہ رکھ دیا ہے، اور وہ اتنا رو رہا ہے کہ اس کے رونے پہ مجھے ترس آتا ہے۔ وہ اللہ کے خوف سے مغفرت کی دعائیں کرتے ہوئے آوازاری کر رہا ہے۔ میں نے سوچا کوئی دیہاتی تو نہیں، اگر کوئی دیہاتی ہوگا تو اس کو تسلی دوں گا کہ بھائی اتنا نہیں روتے، تھوڑا اللہ سے امید بھی کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں دعا کرنے لگا کاش کہ یہ سر اٹھا لے تو میں اس کو سمجھاؤں، لیکن جیسے اس نے سر اٹھایا میں اس کی کیا اصلاح کرتا، بلکہ اس کی وجہ سے میری اصلاح ہو گئی۔ وہ رونے والا کوئی اور نہیں تھا، وہ رونے والی ذات سیدنا امام حسین کی ذات تھی، جو آخرت کو یاد کر کے رو رہے تھے، جو آخرت کا ذکر کر کے رو رہے تھے۔ افسوس جس کو جنتی جوانوں کا سردار بنایا وہ آخرت کے لیے روئے، اور جن کی جنتوں کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں، جو سود کے دھندے کرے، عورتوں پہ غلط نظر ڈالے، گندی فلمیں دیکھے، گندی سیریلیں دیکھے، ہفتے بھر تک کبھی مسجد میں نہ آئے، 2 رکعت پڑھ کے مسجد سے بھاگ جائے۔ اتنا سب کچھ کرنے کے بعد کوئی نہ رونا ہے نہ اللہ کو منانا ہے۔ اب آئیے اپنی گفتگو کو اختتام پر لے جاتے ہوئے اللہ اکبر، وہ غوث اعظم، وہ شیخ عبد القادر جیلانی، وہ قطب الاقطاب، وہ غوث الاغوار، وہ شیخ الشیوخ حضرت سرکار شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا حال یہ ہے ٹھوکر لگائیں تو مردے زندہ ہو جائیں، جن کی کیفیت یہ ہے کہ اللہ اکبر بھوکے رہیں تو کہتے ہیں جب تک مجھے قسم نہیں دی جاتی میں کھانا نہیں کھاتا، جب تک مجھے قسم نہیں دی جاتی میں پانی نہیں پیتا۔ میرے امام اس کو بیان کرتے ہیں قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا۔ وہ غوث پاک اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ سرکار غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی جب حج کو گئے تو کعبے کا قلعہ پکڑ کر رو رہے ہیں اور روتے ویس کرتے ہیں، اے اللہ اگر عبد القادر کے اعمال تیری بارگاہ میں قبولیت کے قابل نہیں ہے تو قیامت کے دن، دیکھو ان کو بھی قیامت کی یاد ہے، قیامت کے دن عبد القادر کو
اندھا اٹھانا, قیامت کے دن عبد القادر کو اندھا اٹھانا تاکہ تیری بارگاہ میں شرمندگی سے بچ جائیں. کون غوث اعظم جنہوں نے 40 سال تک کے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی, ان کو میدان محشر کا اتنا خیال ہے؟ کون غوث اعظم اللہ اکبر جو 15 سال تک معمول تھا کہ ایک پیر پر زور دے کر پوری رات میں قرآن مقدس ختم کیا کرتے تھے, وہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ میرے اعمال اگر اس قابل نہیں ہے تو قیامت میں تو مجھے اندھا اٹھانا تاکہ میں تیری بارگاہ میں شرمندگی سے بچ جاؤں. اپنے اعمال کو دیکھو اور اپنے اعمال دیکھ کر سوچو کیا واقعی ہم ولیوں کے راستے پر ہیں؟ وہ غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی, ایک مرتبہ عید کا دن ہے, عید کے دن لوگ نئے کپڑے پہنتے ہیں, عید کے دن لوگ خوشیاں مناتے ہیں, عید کے دن لوگ خوشیوں کا اظہار کرتے, کرنا بھی چاہیے, لیکن کسی نے دیکھا غوث پاک عید کے دن رو رہے ہیں, داڑھی آنسوؤں سے تر ہے. کسی نے پوچھا مرشد آج تو عید کا دن ہے, آپ خوشی کیوں نہیں کرتے؟ تو غوث اعظم فرماتے ہیں میرے بیٹے عید آج اس کی ہے, عید آج اس کی ہے جس کو ایمان کے خاتمے کی بشارت مل گئی ہے. آج عبد القادر اس لیے رو رہا ہے کہ میری عید اس دن ہوگی, عبد القادر کی عید اس دن ہوگی جس دن اس کا ایمان پر خاتمہ ہوگا. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں وہ ایمان پہ خاتمے کی فکر کریں, وہ میدان محشر کی فکر کریں. ہمیں کیا ہوا کانوں میں ایئر فون لگا کے گانے ہم سنیں, اس کے بعد ہم جنتی ہے. میرے عزیز جنت اتنی آسان نہیں ہے, یہ شہادت کہے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا, بہت آسان ہے. کافر کا مسلمان ہونا بہت مشکل ہے. مسلمان کا مسلمان ہونا وہ میدان محشر ہے جہاں نسب نہیں دیکھے جائیں گے, وہ میدان محشر ہے جہاں علم کی ڈگریاں نہیں دیکھی جائے گی, وہ میدان محشر ہے وہاں خوبصورتی اور چہرے نہیں دیکھے جائیں گے, وہ میدان محشر ہے وہاں علاقہ اور خطہ نہیں دیکھا جائے گا. وہ محشر کیا ہے؟ نبی کا بیٹا بھی اگر مجرم ہوگا, اب وہ کس جملوں کو ذرا دل پہ لکھ کر لے جائیں, کچھ یاد رہے نہ رہے یہ جملہ یاد رکھنا, اگر نبی کا بیٹا بھی مجرم رہا تو اللہ نبی کے بیٹے کو بھی جہنم میں داخل کرے گا, نوح علیہ السلام کے بیٹے کی شکل میں. اللہ اکبر, اگر نبی کا چچا بھی اللہ اکبر خدا کا غدار نکلا تو اللہ ابراہیم علیہ السلام کا چچا آزر کو بچھو کی شکل میں جہنم میں داخل کرے گا. اللہ اکبر, سوچو تو صحیح, اس دن نبی کا چچا آزر بچھو کی شکل میں جہنم میں جا رہا ہوگا. اس دن نوح علیہ السلام کا بیٹا, لوط علیہ السلام کی بیوی یہ جہنم میں جا رہے ہوں گے. ہمارا کیا سوچا؟ دنیا دنیا مال مال مال, دنیا میں ایسے ڈوب گئے کبھی اللہ کا خیال ہی نہیں, کبھی آخرت کا خیال ہی نہیں. اس پہ نہیں رونا تو کس پہ رونا؟ نماز کے لیے کتنی سادگی سے کہتے ہیں ٹائم نہیں ملتا مولانا, 10 منٹ ٹائم نہیں ملتا اللہ کے لیے. جس کی طرف لوٹ کے جانا ہے اس کے لیے ٹائم نہیں ہے, دوستوں کے لیے ہے, بھی بچوں کے لیے ہے, سب کے لیے, اللہ کے لیے ٹائم نہیں ہے. آؤ سب کے لیے روئے نا, اللہ کو بھی رو کر منا لو. آخری میں بس کرتا ہوں اختتام پر, سب کو منانا مشکل ہے. آخری بات اختتام پہ, محشر اگر اپنا سوار لینا ہے, اپنی آخرت کو سدھار لینا ہے, آج خود سدھرو. اور پہلا زینہ یہ ہے اس کا, اللہ کو مناؤ, اللہ کو راضی کرو, اس کو خوش کرو, اس کو خوش کرو بس. اور سب کو منانا آسان, سب کو منانا مشکل, سب کو منانا سب سے زیادہ آسان. جس کو منانا ہے آسانی سے اگر کوئی مان جاتا ہے وہ میرے اللہ کی ذات ہے. اس کو منانا بہت آسان, بہت آسان, بہت آسان, بہت آسان. نکلو گناہ کے دلدل سے, اور اللہ کی طرف. سب سے بہترین ہجرت یہ ہے گناہ چھوڑ دو, گناہ چھوڑ دو. لوگ کہتے ہیں کاش ہم حضور کے دور میں پیدا ہوتے تو حضور کے ساتھ رہتے. بزرگان دین فرماتے ہیں اگر آج بھی کوئی حضور کے ساتھ رہنے کا شرف حاصل کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. اس کا طریقہ صوفیہ کے نزدیک یہ ہے, جس دن تجھ سے کوئی گناہ نہ ہو سمجھ جا کہ آج کا دن تیرا حضور کے ساتھ گزرا. کیا قیمتیں لے کر بیٹھتے ہو, کیا چغلیاں لے کر بیٹھتے ہو,
کیا کسی کی عزت میں حملہ کرتے ہو؟ کیا پڑوسیوں کو ستاتے ہو؟ کیا گانے سنتے ہو؟ کیا گالیاں دیتے ہو؟ کیا اپنی بیویوں پہ ظلم کرتے ہو؟ کیا بغض کینہ اور حسد میں مبتلا ہو؟ نکلو گناہ سے، گناہ میں کچھ نہیں رکھا ہے، گناہ نے کسی کو فائدہ نہیں دیا، گناہ ہمیں بھی فائدہ نہیں دے گا۔ آؤ نیک بنے، اگر اپنا وقت حضور کے ساتھ گزارنے کا شرف حاصل کرنا ہے، مجازی طور پہ کہہ رہا ہوں، تو گناہ چھوڑ دو۔ جس دن گناہ سے بچ کر دن گزرا وہ یا حضور کی صحبت میں گزرا۔ جو آخری بات کہنے چلا تھا وہ یہ، اگر اللہ کو منانے نکلو گے، ایک قدم اس کی طرف چلو گے، اس کی رحمتیں کئی قدم چل کر آئیں، اس کی طرف چل کر جاؤ گے، اس کی رحمتیں دوڑ کر آئیں گی۔ وہ ہر رات کے آخری حصے میں پہلے آسمان پہ تجلی فرماتا ہے جیسا کہ اس کی شان ہے، اور ہمارے دلوں پہ دستک دے کے کہتا ہے میرے بندو اگر تم پاپی ہو تو چپکے سے مجھ سے معافی مانگ لو، میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ اگر تمہیں روزی چاہیے مجھ سے کہو، میں تمہیں روزی دوں گا۔ اگر تمہیں اولاد چاہیے مجھ سے کہو، میں تمہیں اولاد دوں گا۔ اللہ خود کہتا ہے میرے بندے مانگ، لیکن ہم نہیں مانگتے اللہ سے، ہم تو پاپ اور جرائم میں مبتلا ہیں۔ جو اختتام پہ یہ بات کہنی تھی وہ یہ ہے، مجھے بہت پسند ہے یہ بات جو میں کہنے چلا ہوں۔ کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں نا کہ اگر کوئی گناہ کرنے کے بعد توبہ کر لیتا ہے تو کہتے ہیں اس کو تانا دیتے ہیں، اس کو عزت مت دو، اس کو ویسے ہی رکھو، اسے ویسے ہی ذلیل نہیں۔ اگر کوئی گناہ سے توبہ کر لے، کتنا ہی بڑا گناہ ہو، کیسے گناہ سے توبہ کر لے، توبہ کر لے، اسے اپناؤ، اسے عزت دو، کیونکہ توبہ کرنے والوں کو اللہ محبوب بناتا ہے۔ اس سلسلے میں ایک آخری بات وہ یہ کہ اللہ کو منانا کتنا آسان ہے، اللہ کو کیسے آسان ہے منانا، اللہ کو۔ اس روایت کو جو میں پڑھنے جا رہا ہوں، علامہ عثمان ابن حسن نے لکھا اپنی کتاب جو میں پڑھنے جا رہا ہوں، اور میں اس کو اپنے الفاظ کے جامع میں پڑھوں گا تاکہ سب کو سمجھ میں آئے۔ ایک جوان تھا، اس کا نام حسن تھا، اسی بات مکمل ہوئی۔ ایک جوان تھا، اس کا نام حسن تھا۔ حسن ابھی شروعاتی جوانی میں تھے، چہرے پہ داڑھی کے بال نکلنے شروع ہوئے تھے کہ گھر والوں نے کہا حسن جاؤ اور بازار سے کچھ لاؤ۔ حسن گئے، جیسے بازار میں پہنچے تو ایک خوبصورت لڑکی کو دیکھا۔ لڑکی تھی اتنی غضب کی خوبصورت، اس سے آنکھیں چار ہو گئی۔ اسی لیے کوشش کیا کریں نگاہیں نیچی رکھیں۔ قرآن کہتا ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، مومنوں کو حکم دو کہ وہ نظریں نیچی رکھیں۔ جو نظریں نیچی رکھنے کا عادی ہوگا اللہ اس کے دل کو ایمان کے نور سے بھر دے گا۔ عورتیں بھی نظریں نیچی رکھا کریں، مرد بھی۔ یہ نظریں نیچی رکھنا میرے آقا کی سنت بھی ہے اور اس کی بڑی برکت بھی ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا نماز میں مزہ نہیں آتا، تو جو لوگ اپنی آنکھوں کو آوارہ کرتے ہیں ان کو کبھی مزہ نہیں آئے گا نماز میں۔ نماز میں مزہ انہیں کو آئے گا، ایسی لذت آئے گی۔ آپ غیر محرم سے، گندے مناظر سے اپنی نظر بچا کے دیکھو۔ ہمارے بزرگوں نے تو یہاں تک فرمایا مردوں کو چاہیے کہ اگر وہ بکری کا تھن دیکھنے سے بچ سکتے تو بکری کا تھن دیکھنے سے بھی بچے۔ ہمارے بزرگوں نے فرمایا عورتوں کے دوپٹے اور کپڑے جو سوکھتے رہتے محلوں میں، ہو سکے تو مرد اس کو بھی دیکھنے سے بچے۔ یہ تقوی کی باتیں، یہ ہمارے بزرگوں کی پرہیزگاری کی باتیں۔ لوگ اللہ والوں کے راستے پہ آ کے دیکھیں۔ دیکھو ولی جو ہوتا ہے نا وہ ہوا میں اڑنے اور پانی پہ چلنے سے ولی نہیں ہوتا۔ قرآن کہتا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون، ولی کی دو ہی پہچان ہے، ولی مضبوط ایمان والا ہوتا ہے اور بہت بڑا متقی اور پرہیزگار ہوتا ہے۔ جس کا ایمان مضبوط ہے اور جو متقی ہے، اگر وہ پوری زندگی ہوا میں نہ بھی اڑے تو اس جیسا ولی کوئی نہیں۔ جتنا بڑا تقویٰ اتنا بڑا ولی، جتنی پرہیزگاری جتنی زیادہ ہوگی اتنا اس کی ولایت کا مقام بلند ہوگا۔ یہاں تو ولایت کا مطلب ہے کہ گانجا چرس پینے کے والے جو قبروں پہ بیٹھے ہوتے ہیں ننگے دھڑنگے، ان کو ولی لوگ سمجھتے ہیں، اور لوگ کہتے ہیں یہ بیچارے مولویوں کو کیا سمجھتا ہے ولایت طریقت تو وہ جانتے ہیں۔ ٹھیک ہے، پہنچی وہیں پہ خواب جہاں کا خمیر تھا، آپ جانے آپ کا کام جانے، ہم اپنی ذمہ، ہم کسی پہ تھوپنے تھوڑی آئے گی، اپنی ذمہ داری پوری کر دیں۔ اگر آپ قرآن کی مانتے ہو یا اپنے رسول کی مانتے ہو، آپ کیوں کریں؟ جب قرآن کہہ دیا الذین آمنوا وکانوا یتقون، قرآن مولوی نہیں مولا کہہ رہا ہے، الذین آمنوا وکانوا یتقون، اس کا ایمان مضبوط ہوگا، وہ متقی ہوگا، ولی ہو گیا وہ۔
لیکن یہاں تو ساری انگلیوں میں انگوٹھیاں ہو، رنگ برنگے کپڑے ہو اور اناپ شناپ باتیں کرتا ہو۔ اس طریقے سے لوگ وہاں بیٹھے تو کوئی جا کے کہے کہ بابا وہ فلاں جگہ میرا ناجائز تعلقات چل رہا ہے، دعا کرو کہ میرا وہاں معاملہ جم جائے، تو اس کے لیے بھی وہ دعا کر دے ظالم۔ آپ بتائیں ولی یہ سب کرے گا؟ قرآن کہتا ہے ہنسنے کی بات نہیں ہے، قرآن کہتا ہے تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، نیکی اور پرہیزگاری میں ایک دوسرے کی مدد کرو، گناہ میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ ولی تو لات مار کے بھگائے ایسے بدبختوں کو کہ تو گناہ کی بات کرتا ہے میرے پاس آ کے۔ ولی ہوتا ہے، ولی کو کیا سمجھا ہے؟ لیکن میری قوم نے دین کی قدر نہیں کی، سب اپنی ذات اپنا، یعنی کہ آج دین اور مذہب بھی لوگوں نے میڈ ان انڈیا بنا لیا، یعنی اپنے ملک کا دین مذہب اپنی طبیعت میں جو آیا کرتے رہو۔ رسول اللہ کے فرمان پہ کان ہی نہیں دھرنا، قرآن پر کان ہی نہیں دھرنا، حدیث پہ کان ہی نہیں دھرنا، بزرگوں کی تعلیمات پہ کان ہی نہیں دھرنا۔ بہرحال کتنا رونا روئیے گا، میرا وقت ختم ہو تو ہوتا ہے، بات مکمل ہوتی ہے۔ حسن نام کا وہ جوان جیسے بازار گیا تو بہت خوبصورت سی لڑکی نظر آئی تو منہ سے نکلا اے لڑکی تو کتنی خوبصورت ہے، کتنی حسین ہے، کتنی خوبصورت ہے تو۔ وہ لڑکی کو دیکھا تو لڑکی، اب وہ اس دور کی لڑکی تھی، خیر القرون کی لڑکی، گھر کا ماحول دیکھی، تربیت ماں باپ کی اچھی تھی۔ آج کل کی بیٹیاں سب نہیں لیکن کچھ تو ہے، اگر کوئی ان کے حسن اور خوبصورتی کی تعریف کر دے تو وہ اپنے آپ کو فلمی اداکارہ سے کم ہی نہ سمجھے اور فوراً کسی کے چنگل میں آ جائے۔ اسی لیے تو آج وہ دن دیکھ رہے ہم، بدترین دن، کاش کہ یہ دن مسلمانوں کو اللہ نہ دکھائے۔ اللہ اکبر، ہماری بیٹیاں کس کا ہاتھ پکڑ کر جا رہی، دولت کی وجہ، کسی نے موبائل کا لالچ دے، حالانکہ سب بیٹیاں ایسی نہیں ہیں، وہ چند ہی ہیں لیکن چند کی وجہ سے پورا معاشرہ بدنام ہو۔ موبائل کی لالچ میں، گھر کی لالچ میں، شادی کی لالچ۔ میں کہتا ہوں آج کل لوگ کہتے ہیں بیٹیوں کو رشتے نہیں آتے اس لیے بیٹیاں غلط قدم اٹھا رہی۔ میں کہتا ہوں غوث پاک کی امی کو 60 سال کی عمر میں نکاح ہوا آپ کا، غوث پاک کی امی کا نکاح 60 سال، یعنی بیٹیوں میں صبر بھی تو ہونا۔ اللہ کا راز، ہر کام کا اللہ کا ایک وقت ہے۔ بیٹیاں سیریل دیکھ رہی اس لیے اتاولی ہوئی ہیں، بیٹے فلمیں دیکھ رہے اس لیے اتاولے ہو گئے، ورنہ وہ دور ایسا تھا۔ غریب نواز نے خود 60 سال کی عمر میں شادی کی، سرکار غریب غوث پاک کی امی کی ہوئی 60 سال کی عمر میں شادی ہوئی، لیکن 60 سال کی عمر میں شادی کے بعد بھی حال یہ ہے کہ کبھی اپنے بابا کی چوکھٹ اگال کر باہر بھی نہیں گئے۔ اسی لیے ان کے بابا نے کہا تھا، غوث پاک کی امی کے بابا یعنی غوث پاک کے نانا نے کہا تھا، ابو صالح میری بیٹی اندھی ہے، لنگڑی ہے، لولی ہے، گونگی ہے، یہ کہا تھا انہوں نے، لیکن وہ تھی بڑی خوبصورت، امام حسن کی اولاد، امام حسین کی اولاد میں سے تھی وہ امام، اور ان کا سلسلہ نسب پہ اتنا مضبوط ہے کہ 11 امام اہل بیت میں سے ان کے شجرہ نسب میں آتے ہیں۔ ہاں سارے سید عزت والے اور شان والے ہیں، لیکن شجرہ نسب کے اعتبار سے ائمہ اہل بیت یعنی تقریباً 11 غوث پاک کی امی کی شان سنو، 11 غوث جس کے آبا و اجداد میں آتے ہو اور 12واں غوث جس کا بیٹا ہو، اس ماں کی شان کہاں لگتے ہو، یعنی اصل اتنی مضبوط ہے اور نسل کا یہ عالم ہے۔ یہ غوث پاک کی امی بی بی ام الخیر سیدہ فاطمہ، ان کے والد کہتے ہیں میری بیٹی لنگڑی، لولی، اندھی، گونگی ہے، تھی بہت خوبصورت، امام حسین کی اولاد ہے، اور امام حسین سے امام زین العابدین، امام باقر، امام جعفر صادق، امام موسیٰ کاظم، امام علی رضا، امام تقی، امام نقی، امام حسن عسکری، اور پھر 4 واسطے اور آتے ہیں اور اس کے بعد ان کے والد آتے ہیں اور سیدہ ام الخیر کا تذکر آتا ہے۔ ایسا شجرہ نسب ہے۔ اب سننا، تو جب تھی خوبصورت تو حضرت ابو صالح، لیکن وہ بھی صالح نہیں، ابو صالح تھے۔ ہاں ابو صالح مطلب نیکوں کا باپ یا نیک باپ، ہاں نیک کا باپ ابو صالح تھے۔ جب خوبصورت دلہن دیکھی اجرے میں تو بات بھی نہیں کی بات، کیونکہ سسر نے تو کہا تھا کہ لنگڑی، لولی، اندھی نہیں ہے تو، لیکن یہ تو بڑی خوبصورت ہے، شاید مغالطہ ہو رہا ہے، کوئی دوسری
लड़की मेरे उजले में आ गई, कोई दूसरा होता तो है। लेकिन अल्लाह अल्लाह, ये अच्छे फल ऐसे नहीं मिलते। तो रात भर मुसल्ले पे गुजार दी, सुबह हुई, हजरत गौसे पाक के नाना ने हजरत अबू साले मूसा जंगी दोस्त सरकार गौसे पाक के अब्बास देखा, तेरा चेहरा तो ऐसा नहीं है जैसे शादीशुदा लोगों का चेहरा होता है, रात तेरे चेहरे पर वो आसार नहीं बता रही। तो कहते हैं कि आपने तो कहा था वो लंगड़ी लूली अंधी बहरी गूंगी है, वो तो चांद पर है उजले में। मैंने सोचा कोई दूसरी लड़की है, कहा नहीं है तो वही। कहा आपने मुझसे कैसी बात की? कहा मैंने भी सच कहा। कहा गूंगी इसलिए कहा मेरी बेटी ने कभी ना झूठ बोला ना किसी की ग़ीबत की। ये बात, ये गौसबा की अम्मी की। माँ बाप अच्छे हो ना तो औलाद अच्छी। ये वाक़या आपने सुना है, मुझे उसका तज़किरा नहीं करना, लेकिन बताना ये शादतन न कभी ग़ीबत की। आज वो औरत ही क्या जिसके मुंह से ग़ीबत न निकले। औरतों का हाल तो ये कहती है अल्लाह तौबा, वो तो ऐसी है फलानी, तो उसका तो उसके साथ ये चल रहा है। लेकिन भाई मैं तो जब वो ग़ीबत के तौर पे नहीं बोली, मैं तो ऐसी बोली, तो फिर ग़ीबत के किस चिड़िया करना, ये ग़ीबत यानी औरतें चार मिलेगी सारी घंटों ग़ीबत करेगी, फिर बोलेगी अल्लाह तौबा जान दो भाई, किसी की ग़ीबत नहीं करना चाहिए, छोड़ो ये बात। यदि कितनी राबिया बसरी बन रही है, सब कुछ करने के बाद भी एंड इस पे हो रहा है कि हम बहुत लेकर परहेजगार। ये हाल है, ये हाल है। अरे चीटिंग ना करो, मुनाफिक ना बनो अल्लाह की बारगाह में। इंसानों के दरमियान नेक बनने से क्या होता है? नेक तो वही है जो यार के सामने नेक। हुजूर अलैहिस्सलाम सीने की तरफ या दिल की तरफ इशारा करके कहते हैं तकवा यहाँ है, परहेजगारी यहाँ है, खुलूस और वफा यहाँ है। हुजूर ये इशारा करते, ये क्या चोला बदला है ज़ाहिरी? ज़ाहिर का चोला बदलने से कुछ नहीं होता, बातें अच्छी करने से कुछ नहीं होता। मिट्ठू भी इंसानों की बातें सुनकर इंसानों की तरह बोलता है, लेकिन तोता पोपट इंसानों की तरह बोलकर वो इंसान नहीं बनता, वो तो रटी रटाई बोल रहा है। ऐसे ही नेकों की बात सुनकर नेकों की बात करने में से कोई नेक नहीं होता जब तक ये नेक ना हो जाए। बैठते हो महफिलों में, शादी ब्याह में, तो ऐसी बातें करते हो जैसे तुम बहुत बड़े वली कुतुब अब्दाल हो, और खुद की तन्हाई देखो, तन्हाई कैसी गुजरती है। अल्लाह हम सब पे रहम करे। अल्लाह सबसे पहले मेरी इस्लाह करे, मेरी आल औलाद की इस्लाह करे, मेरी नस्लों की इस्लाह करे, आप सब की इस्लाह, वो यार राजी हो जाए तो सब कुछ। तो अर्ज ये कर रहा था, और वो जबान से इसलिए गूंगी कहा कि ग़ीबत झूठ से बची, कान से इसलिए बहरी कहा कि ग़ीबत चुगली कभी बुराई नहीं सुनी, लंगड़ी इसलिए कहा कि मेरा घर की चौखट फलांग कर कभी बाहर नहीं गई, कभी मेरी बेटी 60 साल की उम्र तक, 60 साल। और एक बात आपको बताऊं, हर बंदा आज तवील जवान रहना चाहता है। तवील जवानी का राज ये है, बंदा गुनाह छोड़, जो गुनाह छोड़ दे वो तवील जवान रहेगा। अभी मैंने कहा ना कि गरीब नवाज ने 60 साल की कम अबेश उम्र में निकाह किया, गौसपाक की अम्मी का निकाह 60 साल की उम्र में हुआ, तो लोगों ने हैरत से मेरी तरफ देखा। मतलब वो सवाल कर दे क्या 60 साल की उम्र में भी कोई माँ बन सकती है? मैंने कहा कोई इतनी परहेजगार हो तो 60 साल में भी उसको बुढ़ापा नहीं होगा। कोई इतनी परहेजगार हो तो 60 साल में भी क्यों? इसलिए कि बुढ़ापा जल्दी आना इसका ताल्लुक भी हमारे आवाज से। पहले आपने देखा बाप दादा परदादा 80-80 साल के होते थे तो भी वो चलते फिरते थे। आज 40 साल में कुर्सी में बैठ के नमाज पढ़ रहे। मैं ये नहीं कहता हर कुर्सी बैठने वाला पापी, ऐसा नहीं कह रहा, लेकिन हालात देखे ना, हालात देखे। चेहरों पे झुर्रियां पड़ रही 40 साल की उम्र में, और वहां 80 साल की उम्र में चेहरे चमकते थे। वजह तो यही होगा, गुनाह की फटकार मुंह में पड़ेगी तो यही होगा। गुनाह से बचो, चेहरे यहां भी चमकेंगे और वहां भी चमकेंगे। और नेकी का ताल्लुक जवानी से इसलिए है कि जन्नत में जवान करके ही दाखिल किया जाए। बात दूर निकल गई, बात खत्म करते हैं। क्या हसन ने लड़की को देखा, हसन नाम के जवान, खूबसूरत लड़की, कहा कितनी खूबसूरत है। वो गुस्से में आई, खुश होने की बजाय कहा कि ए नौजवान क्या बकता है, अल्लाह से डर, अल्लाह का खौफ कर, क्या बकता है। हसन कहते हैं उसका ये जुमला मेरे दिल पर असर न कर सका, क्योंकि मैं उसकी खूबसूरती में इतना डूब चुका था कि मुझे एहसास ही हुआ कि उसने कहा क्या। मैंने कहा तेरी आंखें कितनी खूबसूरत है। उसने कहा मेरे जिस्म में तुझे क्या अच्छा लगा जो तू मेरे हुस्न की तारीफ कर रहा है।
تو کہا تیری آنکھیں بڑی خوبصورت. اچھا تو کبھی بتاتی ہوں. گئی, تھوڑی دیر کے بعد ایک بوڑھی کنیز آئی, اس کے ہاتھ میں تشت تھا. اس نے کہا اے لڑکے, ابھی تو ہی کسی لڑکی کی تعریف کر رہا تھا؟ کہا میں ہی تعریف کر رہا تھا. تو اس نے تحفہ بھیجا. حسن کہتے ہیں میں نے سوچا کہ پہلا محبت کا تیر تو نشانے پہ جا کے لگ گیا, لیکن جیسی میں نے وہ تشت سے کپڑا ہٹایا تو دیکھا کہ 2 کٹیوں کی آنکھیں تھی, اس سے خون ٹپک رہا تھا. اور ایک خط رکھا تھا, ایک چٹھی رکھی تھی, میں نے دیکھا اس پہ لکھا تھا اے نوجوان, تو نے میری آنکھوں کی تعریف کی نا, اور میری خوبصورت آنکھوں نے تجھے فتنے میں مبتلا کیا نا, تو یہ آنکھیں کاٹ کے میں نے دے دیا, اب مجھے بھول جا. میری آنکھیں اتنی خوبصورت ہے کہ مردوں کو میری طرف متوجہ کرنے لگی. میں اندھی ہو کر رہنا تو گوارا کر سکتی ہوں, لیکن میں پاپی اور بدکار بن کے رہنا گوارا نہیں کر سکتی. آج کے بعد مجھے کبھی یاد نہیں کرنا, یہ آنکھیں اٹھا لے جا. انہیں آنکھیں خوبصورت کہیں, آنکھیں لے جا. میں بغیر آنکھوں کے رہوں گی, لیکن میں بے غیرتی کے ساتھ نہیں رہ سکتا. حسن کہتے میں رو پڑا, یا اللہ میرے فکرے نے کسی کو اندھا کر دیا, میرے ایک 2 فکرے نے کسی کو اندھا کر دیا, اس کی آنکھیں لے لی. اس لڑکی کو کون نبھائے گا, اس کی شادی کیسے ہوگی, کون اس کو ساتھی بنائے گا. میں افسوس کر رہا تھا, میں رات بھر روتا رہا, توبہ کرتا رہا. خیال آیا حسن جرم کرتا ہے بندوں کے, معافی مانگتا اللہ سے. ارے چل, اگر واقعی معافی مانگنا ہے اس سے معافی مانگ جس کا تو نے جرم کیا. میں اس کے گھر کی طرف چلا, اس کے محلے میں گیا تو دیکھا کہ کچھ لوگ روتے ہوئے جنازہ اٹھا رہے. پورا محلہ غم میں ڈوبا تھا, پورا محلہ غم میں ڈوبا تھا. میں نے پوچھا کس بزرگ کا جنازہ ہے, تو پورا محلہ رو رہا ہے. تو کسی نے کہا بزرگ کا نہیں, محلے کی ایک باغیرت بیٹی کا جنازہ ہے, محلے کی باغیرت بیٹی کا جنازہ ہے. سنا ہے کہ صبح کسی منچلے نے اس کو دیکھ لیا, اس کی آنکھوں کی تعریف کر دی. ہماری باغیرت بیٹی نے جذبات میں آ کے آنکھیں کاٹ کے بھیج دیا کہ میں اندھی ہو کر تو رہوں گی, لیکن پاپی ہو کے رہنا مجھے گوارا نہیں ہے. ایسی باغیرت بیٹی کی آنکھیں کاٹ کر تو دے دیا, لیکن اس کا درد برداشت نہ کر سکی. دن بھر تڑپتی رہی, رات بھر تڑپتی رہی, اور رات کے آخری حصے میں اس کی جان چلی گئی. حسن کہتے ہیں مجھے احساس ہوا حسن تیرے 2 فکروں سے کسی کی آنکھ نہیں بلکہ جان گئی. اس دن حسن نے توبہ کیا, اس کی مولا آج کے بعد کوئی عورت کیا, اب میں کسی مرد کو بھی نظر بھر کے نہیں دیکھوں گا. اور سچی توبہ کی, اور توبہ کے لیے پھر کسی مرشد کی تلاش کی. تو حسن کی قسمت تھی کہ مولائے کائنات جیسا ان کو مرشد نصیب ہوا, مولا علی جیسا مرشد. اور پھر وہاں بیعت کی, اور اتنے متقی پرہیزگار بنے حسن کہ مولا علی نے ان کو خلافت دی. اور اسی حسن کو دنیا نے امام حسن بصری کے نام سے یاد کیا. چشتی قادری کوئی سلسلہ ایسا نہیں جو حسن بصری سے ہو کر نہ گزرتا, جس کا سلسلہ مولا علی تک حسن بصری کے ذریعے. دیکھو پہلے کی زندگی کیا تھی, توبہ کیا, کیا بنے امام حسن بصری, امام بنے امام. اور حال یہ تھا امام حسن بصری کا کہ امام حسن بصری نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو خواب دے دیا. یہ امام حسن بصری. اس لیے میرے بھائیوں اللہ کو منا لو, توبہ کرو, جو گناہ سے پہلے کہتے چھوڑ دو, ورنہ ایک دن موت ہے, تلوار سر پہ لٹک رہی ہے موت کی, موت آئے گی, پچھتانے سے اس کے سوا کچھ نہیں ہوگا. اکیلے قبر میں جانا ہے, اکیلے اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہے. غوث پاک سے رشتہ مضبوط کر لو, ان کے نام لیوا بن جاؤ. غوث پاک فرماتے ہیں میں اپنے نام لیواؤں سے اتنی محبت کرتا ہوں کہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میرا کوئی بھی عاشق مرے, اللہ تعالیٰ مجھے اتنا اختیار دے دے کہ سوال قیامت میں اس سے کیے جائیں اور جواب دینے کے لیے میں آ جاؤں. قبر میں میرے مریدوں سے پوچھا جائے, میری تمنا یہ کہ جواب میں دے دیا کروں. اتنا پیار کرتے آؤ, غوث پاک کے سچے عاشق بنو. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق دے. گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف کرے. ہم سب کو سچی توبہ پر استقامت عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.